وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہیں پہ اللہ نے مختصر طریقے سے کیا، کہیں جگہ پہ تفصیلی بیان کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو جب کہا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تم نے یہ جو اتنے معبود بت بنا کر رکھے ہیں یہ تو بالکل سراسر بہت بڑا شرک اکبر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کرنے کے بعد پھر ان کو یہ تنبیہ بھی کر دی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ جب تم یہاں سے پھر کر یا پیٹ پھیر کر یہاں سے کسی کام کے لیے جاؤ گے نا، تو اس دن میں تمہارے معبود جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان کے ساتھ ضرور کوئی تدبیر کروں گا، میں بھی پھر کام کراں گا۔ جو تمہیں جانا ہے نا تھی خیال رکھیا جے، بت خانہ تم نے سجا رکھا، اتنے اتنے بت اور خدا بنا رکھے ہیں، اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر کہیں جاؤ گے نا یہاں سے تو پھر میں بھی کوئی ایسی تدبیر کروں گا، دیکھتے رہ جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر ایک دن ایسا آیا، قوم کا کوئی جشن کا دن تھا، کوئی ایسا میلے کا دن تھا، وہ کوئی کسی جگہ پر باہر نکل کر اس کو مناتے تھے۔ جب اکٹھی ہو کر قوم گئی وہاں اور چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، کہنے لگے کہ آؤ تم بھی ساتھ چلو۔ کہا نہیں، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک ہے، تو ہی جاؤ۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، جا کر ان خداؤں کا، بتوں کا، ان کے عبادت خانے کا دروازہ کھولا، آگے بڑے بڑے خدا ہیں، کسی کے آگے پرات ہے سیویوں کی، چاولوں کی، مٹھائیوں، بڑے بڑے طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے، بت خانے کا دروازہ کھولا تو کہنے لگے کہ تم کیوں نہیں کھاتے، کھاتے کیوں نہیں؟ تو یہ اصل میں دلیل ایک قائم کرنا تھی۔ پتہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے نا، یہ نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے، نہ پیتے، کچھ بھی نفع نقصان کے مالک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہو گیا ایک طرف سے، کسی کا ہاتھ اڑا دیا، کسی کا پیر اڑا دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، مار مار کے ان کو کلہاڑے سے، فجعلہم جذاذاً، ان کو ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک خدا جو تھا نا ان کا بت بڑا، اس کو چھوڑ دیا، الا کبیر لعلہم الیہ یرجعون۔ جب کہنے لگے اس کو چھوڑ دیں، جب ان کا بڑا خدا چھوڑ دیا تو کہا جب آئیں گے اس کی طرف پلٹیں گے، دیکھیں گے تو پھر ان سے بات ہوگی۔ کالو، جب وہ واپس آئے اپنے جشن سے، میلے سے جب واپس آئے تو سیدھے جب بت خانے میں پہنچے، کالو من فعل ھذا بآلہتنا، اے بھائی ساڑے خداواں نہ کم کنے کر دیتا ہے، ساڑے ربان دا چھڑی کچھ نہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اے چنگے خدا نے جڑے اپنے آپ دے بھی رکھوالے نے، کسی دی حفاظت نہ کی کرنی ہے، جڑے اپنے آپ نو بھی سنبھال نہیں سکتے، اے خدا جی اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کہنے لگے کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بڑا بھی ظالم بندہ ہے کوئی جس نے ہمارے خداؤں کو تو تباہ کر دیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایتھے نا ایک نوجوان ہے ابراہیم، ابراہیم وہ نام پکار دے تے وہ انہاں دے بارے اکثر ہی آندا کہ ٹھیک نہیں، وہ گلاں انہاں دے خلاف کردا ہے تے محسوس ہوندا ہے اے کام او دا ہی اس نوجوان ابراہیم۔ اچھا، قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لاؤ لوگوں کے سامنے آج اس کو ایسی سزا دے تاکہ دنیا دیکھ لے، لوگوں کے سامنے اس کو ہم کیا حشر کرتے اور ہم اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا، ساری دنیا اب اکٹھی ہے، تو کہا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور دلیل جو ایک بڑا خدا چھوڑا تھا نا، بڑا بت، سب کو ٹکڑے ٹکڑے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، گردن کلہاڑا پکڑ کر پھر بڑا خدا اس کے اوپر ایسے سجا کر اس کو پکڑا کر تو واپس بت خانے سے باہر نکلے۔ قوم بڑی غصے میں کہ تساں کم کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور دلیل پتہ کیا کہا، شاید ان کے ذہن میں، عقل میں اب ہی کوئی بات آ جائے، جیسے کہ صحیح البخاری کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قالوا اہنتا، کہنے لگے کیا تم نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، اے جڑا بڑا ہے نا
مینوں بھی لگتا ہے کہ جن نے کہاڑا پھڑیا نا یہ کام ہے، انہیں سارے ماریا جی، انہیں کسی کی گردن کٹ دیتی، کسی کا پیر نہیں چھڑیا، کسی کا منہ کٹ دیتا، نک وڈ دیتا۔ مینوں لگتا ہے اس وڈے رب تواڈے دا کام ہے، یہ غصے کدھر آ گیا، یہ نہیں انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہن سمجھانے کا طریقہ نبی کا کہ ان کا مطلب تھا اپنی زبان سے خود ہی اقرار کریں کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا، تے حضرت ابراہیم یہی کھوانا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں اس بات پر لانا چاہتے تھے، کالا بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کنتم کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے، اس سے پوچھ لو، اگر کلام کرتے ہیں تو پوچھو ان سے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم ظالمون، پھر اپنی جانوں کی طرف لوٹے، اپنے آپ کی طرف اندر جھانکا، غور کیا، اپنے آپ سے سوال و جواب کرنے لگے، تو پتہ کیا کہنے لگے؟ تم ہی ظالم ہو، کہنے والوں کرنے والوں تم ظالم ہو۔ باقی گل تو ٹھیک ہی ہے، گل تو ٹھیک ہی ہے، ظالم تو تم ہی ہو، ایک دوسرے کو کہنے لگے۔ حضرت ابراہیم ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کی طرف ایسے واپس پلٹے، جھک کے سر، سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تینوں پتہ تے ہے وہ بولتے نہیں ہوندے، اے جواب ہے۔ مجبور ہو گئے، سوچو بچار کے بعد، تھوڑا تاخیر کے بعد بولے تو پتہ تے ہے بول دے نہیں، تو پتہ تے ہے بول دے۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون، بڑا افسوس ہے تھوڑے، بہت افسوس ہے تم پر، جو اس قابل بھی نہیں اور جو بولتے بھی نہیں، یہ تمہارے رب ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک تو یہ فرمایا بل فعل کبیرہم، یہ بھی وڈے نے کیتا ہے، حالانکہ وڈے نے کیتا تو نہیں نا، اس بات پر لانا چاہتے تھے کہ ان کے عقل میں بات آئے، یہ سمجھے خود ہی، ظاہری اس کو ظاہری طور پر یہ جھوٹ لگ رہا ہے لیکن ہے جھوٹ نہیں۔ اور دوسرا ایک مقام پر فرمایا جب وہ میلے پر جانے لگے، کہا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، حالانکہ طبیعت ٹھیک تھی، دل میں وہ بات تھی کہ جب یہ جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جو اشر کرنا ہے نا اج پھر ویکھن گے۔ تیسری بات یہ آکھی سی، جس وقت وہ مصر کی حدود کراس کرنے لگے تھے، اس وقت ایک فرعون بادشاہ، اس وقت کا، ہر وقت کا، وہ جتنے بھی آتے فرعون ہی تھے، تو وہ جو بھی خوبصورت عورت ہوتی تو وہ بد نصیب بدبخت بادشاہ اس کو پکڑ لیتا، اگر اس کا بھائی ساتھ ہوتا تو چھوڑ دیتا، اگر خامد ہوتا تو خامد کو قتل کروا دیتا، اس عورت کو اپنے قبضے میں کر لیتا، اس کا یہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سوچا اب یہاں سے کیسے چھٹکارا کیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو کہا کس طرح کہ اب یہاں سے کس طریقے سے نکلنا ہے، آگے بادشاہ ظالم ہے۔ تو اس وقت حضرت سارہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی، تو اللہ کے نبی کی بیوی، تو وہ رہ نہ سکا بد نصیب، تو کہنے لگا کہ ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی بھی، پھر اللہ نے پھر بچا بھی لیا، تو کہا کہ تم نے کہنا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں اور میں نے کہنا ہے کہ تم میری بہن، اور ہے بھی واقعی اسلام دے پہلا رشتہ تے بھرا بہن دے ہی نا، پہلا لا الہ الا اللہ دا رشتہ تے ہی ہے نا، اللہ والا رشتہ وہ تے ہی ہے نا، باقی جڑا وہ نکاح والا وہ تے رشتہ دوسرا ہے۔ تو اس وقت یہ 3 گلاں کیتیاں، اور صحیح البخاری کتاب الانبیاء کے اندر یہ 3 ان کے ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ کے لیے یہ بولے گا تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے، اور یہ بات جو دلیل کے طور پر سامنے لائی جائے وہ اس لیے کہا گیا ہے حضرت۔ لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالانکہ یہ اللہ کی خاطر یہ کام کیے، تو پھر بھی قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے، کہیں گے نہیں، کہا تو رب کے لیے، لیکن اب بھی اس کے لیے بھی مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر بول نہیں سکتے تو پھر تمہارے خدا کیسے ہوئے؟ قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں، اف لکم، بہت افسوس ہے، ولما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے، تمہارے اندر شعور کیوں نہیں آتا؟ سمجھو، کچھ سوچو، غور تو کرو، یہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود وہ ہے جو ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، ساری دنیا کو سلا دیتا ہے، آپ کبھی نہیں سویا، ہم کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہم کو وہ صحت بھی دیتا ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں، خوشیاں، غمیاں، بچے، رشتہ داری، سارے معاملات ہمارے، لیکن اللہ وہ ہے جو ساری کمزوریوں سے پاک ہے،
ہر وقت جاگتا ہے. کوئی مجبور بندہ، کوئی دکھی بندہ، کوئی پریشان، کوئی مشکل میں ہے، آدھی رات کا وقت ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ. تو آسمان سے آواز آتی یا عبدی، میرے بندے کیا بات ہے؟ اللہ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا مسئلہ؟ تو بندہ جلد باز ہے نا، وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہوئی، میں ایسے وقت آکے ہونی دعا کیوں نہیں قبول؟ اللہ کی اس میں زیادہ حکمت ہے. اللہ سمجھتا ہے تھوڑا تخیر کے بعد اس کی دعا کو، ابھی مجھ کو کہہ لے جو کہنا ہے، دل سے کہہ لے، رجوع سے کہہ لے، مجھ کو منا لے، اور جو الفاظ جتنے زیادہ کہے گا میں اس کو ساتھ معاف بھی کر دوں گا، دعا کو قبول بھی کر لوں گا. اصل میں ہے حکمتیں بہت ہیں. اور ایک اور بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جو دعائیں دنیا میں بندہ سمجھتا ہے شاید میری قبول نہیں ہوئی، حالانکہ قبول ساری ہوئی، ساری قبول ہوئی. اللہ اس کو ایک فائل میں جمع کرتا رہتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے سارے بدلے چکا دے گا. جب بندہ کہے گا اللہ یہ اتنا اجر مزدوری صلہ کہاں سے ہے؟ فرمایا جو دنیا میں دعائیں مانگتا رہا تھا مختلف اوقات میں، وہ آج سارا تیرا بدلہ ہے. تو کہے گا یا اس وقت پچھتائے گا کدی دنیا تے ہور بھی نہ منظور ہوندیاں تے اج ہی سارا کوئی لب جاندہ نا تے اللہ پھر کیا ہی کہنے سے. یہ ہے اصل میں ہمارا رب جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے. ہم ہی ہیں بد نصیب، ہم ہی ہیں جو اس کے در پہ آتے ہی نہیں، گرتے ہی نہیں، اس کو کبھی کہا ہی نہیں اللہ ہم کو معاف کرو. اور یہ کہا کرو، اللہ گڑ گڑایا کرو، دعائیں کیا کرو. یقیناً وہ کبھی تو فوراً ہی قبول کر لیتا ہے، کبھی ایسا وقت اور سما ہوتا ہے فوراً، اور کبھی کچھ دنوں کے بعد وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اور کبھی اللہ اس کو ذخیرہ آخرت کر لیتا ہے. اور ایک بھی اور بھی اس کے علاوہ بھی ہے شک. وہ کیا ہے؟ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی آنے والی ہے، تو دعائیں کرتا رہتا ہے، بڑا بڑا حادثہ کو پیش ہونا سی، اللہ تیری دعاواں دی وجہ تو اس حادثے سے تینوں بچا لے. یہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا نا، بعض دفعہ ایسی جگہ پر بندہ گرنے لگتا ہے تو اس طرح بچتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کیویں بچ گیا. بچنے والی تو کوئی صورت نہیں تھی، لیکن عرش والا رب ہے بچانے والا، وہ بچاتا ہے. 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا صرف اتنا سا وقفہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، اگر سیکنڈ یا 2 سیکنڈ اس طرح انج نہ ہوندا تو میں بس گیا بس. تو یہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. کبھی 3-4 منزلوں سے گرے ہوئے بچے یا آدمی کو بچا لیتا ہے، اور کبھی چھوٹا سا معاملہ ہے، پتہ بھی نہیں یہاں سے بندہ فوت بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں فوت ہو جاتا ہے. یہ اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا